السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، مجموعی کیسز 3280 تک جا پہنچے۔ ملک بھر میں اب تک 117 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ کرونا کی جنگ میں پاکستان پہلے کی نسبت مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ کرونا وائرس کے کنٹرول میں مجھے پاکستان کے لیے حقیر خدمات انجام دینے کا موقع میسر ہے۔ مشکل کی گھڑی میں جاپان پاکستان کے ساتھ ہے۔ جاپانی سفیر کی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ رواں ہفتے حقداروں کو 12,000 روپے فی خاندان ملنے لگیں گے۔ فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں، امداد کی فراہمی کے لیے جانچ پڑتال کا مؤثر طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ زندگیاں داؤ پر ہیں اور حکومت شریف برادران کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ترجمان نون لیگ کہتی ہیں، حکومتی ترجمان ڈاکٹرز کو کٹس کی فراہمی یقینی بنائیں۔ کرونا کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا۔ کرونا کی خبروں اور افواہوں کے باعث لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگے۔ کینیڈا سے پاکستان آنے والے پی آئی اے کے 2 پائلٹس میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ لاہور کے نجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت بہتر ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 15,500 سے تجاوز کر گئی۔ 280 افراد ہلاک ہو گئے۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے کینیڈین شہریوں کے لیے دیے جانے والے کینیڈا ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے سبب مشکلات کا شکار ہونے والوں کی مالی مدد کی جائے گی۔ کینیڈا بھر میں حفاظتی سامان کی کمی، کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ کرونا وائرس ملیریا کی دوائی کام کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، کرونا وائرس کی ویکسین کو کئی برس تک ٹیسٹ کرنے کا وقت نہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 9,650 ہو گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد نہایت تیزی سے بڑھتے ہوئے 3,36,860 ہو گئی ہے۔ مہلک ترین کووڈ 19 وائرس نے دنیا بھر میں 13 لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کر دیا، جبکہ ہلاکتیں 70,000 کا ہنسا عبور کر گئیں۔ وائرس سے امریکہ اور یورپ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 3 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، جبکہ مزید نئے کیسز کے بعد کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3,280 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں اب تک کرونا سے ہونے والی 50 ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ 16 ہلاکتیں خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں۔ نئے کیسز میں پنجاب میں 113 کیسز، 3 ہلاکتیں اور اسلام آباد سے 4 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 3,278 تک جا پہنچی ہے۔ سندھ میں کرونا وائرس سے مزید ایک اور ہلاکت ہوئی، جس کے بعد صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 15 تک جا پہنچی ہے۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے 6 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد صوبے میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 192 ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کے مزید 4 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد 210 تک جا پہنچی ہے۔ آزاد کشمیر میں مزید 3 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف چمن اور طورخم پر پاک افغان سرحدوں کو عارضی طور پر کھول دیا گیا ہے۔ افغان حکومت نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ پاک افغان سرحد پر آمد و رفت کو عارضی طور پر بحال کیا جائے تاکہ افغان شہری وطن واپس آ سکیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNN Live.tv۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ کورونا کی جنگ میں پاکستان پہلے کی نسبت مضبوط ملک کے طور پر ابھرے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر مرزا کا کہنا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ کرونا وائرس کے کنٹرول میں مجھے پاکستان کے لیے حقیر خدمات انجام دینے کا موقع میسر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اس جنگ میں پاکستان پہلے کی نسبت مضبوط ملک کے طور پر ابھرے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے روزانہ بے شمار دعاؤں بھرے پیغام ملتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے جاپان کے سفیر سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دوران ملاقات عالمی وبا کورونا وائرس کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور جاپان کے سفیر کی ملاقات میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور اس کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں جاپان پاکستان کے ساتھ ہے۔ ملاقات کے دوران جاپانی سفیر نے کہا کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن تکنیکی امداد فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات کے دوران پاکستان میں جاپانی سرمایہ کاروں کو درپیش مشکلات پر بھی بات چیت کی گئی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے حقداروں کو 12,000 روپے فی خاندان ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ نئے پاکستان کا ایجنڈا احساس اور عوام کی خدمت ہے۔ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام وزیر اعظم عمران خان کا غریب مزدور اور محنت کش طبقے سے والہانہ محبت اور احساس کا مظہر ہے۔ یہ پروگرام محروم طبقات کی معاشی مشکلات دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ کیش پروگرام کے تحت 1,20,00,000 خاندانوں میں 144 ارب روپے تقسیم ہوں گے۔ مستحق خاندان کو 12,000 روپے یک مشت ادا کر دیے جائیں گے۔ عوام کو ریلیف دینے کے اس تاریخی اقدام کے ثمرات چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے مستحق گھروں تک پہنچیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، جبکہ حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے ملک میں ڈاکٹرز کو PPE کٹس نہ ملنے پر افسوس اور احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملہ کورونا کے خلاف ہمارے واحد ہتھیار ہیں، لیکن وہ اس وقت نہتے لڑ رہے ہیں۔ ملک میں کورونا کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو حفاظتی کٹس پہنچانا ناگزیر ہے، لیکن تحصیل یونین اور ضلعی سطح پر ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس کا اب تک کوئی انتظام نہیں۔ ترجمان نون لیگ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے عدالتی فیصلے کے باوجود ابھی تک اپنی ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے PMD بحال نہیں کیا۔ یہاں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی زندگی داؤ پر لگی ہے اور حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے پیچھے لگی ہے۔ وزیر اعظم اور حکومتی ترجمان کو نواز شریف اور شہباز شریف پر الزام لگانے سے فرصت ملے تو کورونا متاثرین پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم اور ان کے ترجمان ٹویٹ اور پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملے کو حفاظتی لباس اب تک کیوں نہیں ملے۔ کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹروں کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ دوسری
دوسری جانب حفاظتی کٹس کی دستیابی کے لیے احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف پر پولیس نے ہلہ بول دیا۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف حفاظتی کٹس کے لیے احتجاج کر رہا تھا۔ مظاہرین سول اسپتال سے مارچ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچے تھے کہ اس دوران پولیس نے ڈاکٹرز اور طبی عملے پر لاٹھی چارج کر دیا اور کئی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق ڈاکٹروں اور طبی عملے کے ارکان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا، جنہیں مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کے بعد ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام سروسز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر یاسر خان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ڈاکٹروں اور طبی عملے کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا، انہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 150 سے زائد ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کو گرفتار کیا گیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کورونا وائرس دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، مگر کورونا کے مرض سے قبل شہری وبا سے متعلق لاتعداد خبروں اور افواہوں کے باعث ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کے لیے اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، سب پر ہی کورونا کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ پاکستانی عوام خواہ کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں، موجودہ حالات میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے مشوروں سے مستفید ہونے کے لیے سوشل میڈیا کا انتخاب کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر ماہرین کے مطابق زیادہ معلومات ہمیں ذہنی طور پر بیمار کر رہی ہیں۔ ایسے وقت میں جب دنیا خوف و ہراس کی لپیٹ میں ہے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، سوشل میڈیا پر صارفین کا زور بروز بڑھتا رجحان ذہنی تناؤ اور اعصابی کھچاؤ کا سبب بن رہا ہے۔ خود کو ذہنی دباؤ سے بھی بچانے کے لیے معروف سائیکیٹرسٹ رباب کا کہنا تھا کہ کورونا کے متعلق باخبر رہنا اور اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا درست ہے، مگر خود کو اضافی معلومات کی گرفت میں کر لینا بچے بوڑھے سمیت نوجوان نسل کو بھی ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا ہے اور ان کی قوت مدافعت کو متاثر کر رہا ہے۔ انسان کے امیون سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے کافی ہیلتھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، ان کے کافی فزیکل ڈیزیزز سامنے آ رہے ہیں، بلڈ پریشرز، کیلیسٹرول اور شوگر لیول انکریز ہو جاتا ہے یا ڈکریز ہو جاتا ہے، وہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مینٹل لیول پہ بھی وہ کافی افیکٹ کر رہی ہیں۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔